أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، اگر کوئی شخص کئی سال تک نماز نہیں پڑھتا تو پھر جب اس کو اللہ ہدایت دے تو وہ قضا نماز کیسے ادا کرے؟ ایک شخص نے سستی کی وجہ سے کئی سال تک نماز ادا نہیں کی، پھر ہدایت ملنے پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب پچھلے برسوں میں ترک کی ہوئی نمازوں کی قضا کو قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ توبہ کرنے والے شخص کو چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کرنی چاہیے، اور وہ اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا شخص ہر نماز کے ساتھ اسی وقت کی ایک قضا نماز ادا کرے، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، لہذا صرف فرض ادا کرے، سنت اور نوافل چھوڑ دے۔ اسی طرح عورت اپنے حیض اور نفاس کے ایام کا حساب لگا کر اتنے دن علیحدہ کر لے اور باقی ایام کی قضا کرے۔ قضائے عمری کا ایک دوسرا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ آسان ہے، اور یہ کہ رمضان کے آخری جمعہ کی نماز کے بعد سابقہ فجر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک فجر پڑھ لو، ظہر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک نماز ظہر پڑھ لو، اسی طرح دیگر نمازیں بھی، یعنی تمام چھوڑی ہوئی نمازوں کی طرح سے 5 نمازیں پڑھ لو، تمام کی قضا ہو جائے گی۔ شریعت اسلامیہ میں قضائے عمری کا تصور تک ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس آیت میں نماز ضائع کرنے والوں کے جنت میں داخلے کے لیے سابقہ کوتاہیوں سے توبہ اور ایمان و عمل کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سابقہ نمازیں دہرانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے حیض اور نفاس والی عورت کو ایام میں حیض و نفاس میں چھوڑی ہوئی نمازیں معاف کر دی ہیں، کیونکہ ان نمازوں کی ادائیگی مشکل تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شریعت 30-35 نمازیں تو چھوڑ دے لیکن 30-35 فرض کی نمازوں کی قضا کا حکم دے؟ یہ اصول کے خلاف ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جب باقاعدہ نماز شروع کرے تو اسے پہلے ترک کی ہوئی نمازوں کی توبہ کرنی چاہیے، پہلی نمازیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔